ہماری جوائنٹ فیملی تھی اور بہت سارے لوگ رہتے تھے۔ جب چھوٹے چچا چچی کا انتقال ہو گیا تو ان کی 15 سالہ بیٹی سے سب چڑھنے لگے جب وہ اچانک حاملہ ہو گئی۔ معلوم ہوا گھر میں سے ہی کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، پر وہ کچھ نہ بتاتی۔ میری اماں اسے حیا کہتی کہ آج سے میرے کمرے میں رہے گی تاکہ میں اس پر نظر رکھ سکوں۔ میں ڈاکٹر بن رہی تھی، مجھے اس لڑکی پر بڑا رحم آیا۔ میں نے محبت سے اس ظالم کا نام جاننے کا سوچا اور رات سب کے سونے کے بعد اسے لینے اماں کے کمرے میں گئی تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ میں اس وقت ڈاکٹر بن رہی تھی۔ سب کچھ ہمارے گھر میں ٹھیک چل رہا تھا، ہم سب بہت خوش تھے۔ ایک دن اچانک سے میرے چھوٹے چچا اور چچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سب بہت پریشان ہو گئے۔ وہ ہسپتال تھے، چچا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں ماتم بچھ گئی۔ وہ سب سے چھوٹے چچا تھے۔ ان کی بیوی کی بھی حالت سیریس تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی 15 سال کی۔ رات کے وقت میں اپنی کزن کے کمرے میں گئی، وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے سائڈ پر دیکھا تو اس کا کھانا بھی ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے۔ میں نے اسے پیار سے کہا تمہاری ماما جلد ہی آ جائیں گی، لیکن وہ رونے لگی اور کہنے لگی مجھے بابا بھی چاہیے۔ وہ رو رہی تھی، اس کا اس طرح رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آگے ہو کر اسے آنسو صاف کیے اور اسے سمجھایا تمہارے بابا اب نہیں آ سکتے، چلو اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو ماما بھی نہیں آئیں گی۔ میں نے اسے پیار سے سمجھایا اور کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے سلا کر میں کمرے سے باہر آئی۔ سامنے میرا کزن کھڑا ہوا تھا جس کی مجھ سے منگنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر آگے چلی گئی۔ ہم دونوں میں بات بہت کم ہوتی تھی، مگر ہمارے رشتے کو کافی عرصہ ہو گیا۔ ہماری پسند کی تو منگنی نہیں ہوئی تھی، لیکن ویسے ہی وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، اتنے میں مجھے پیچھے سے اماں کی آواز آئی۔ اماں مجھے غصے میں کہنے لگی کہاں گئی تھی؟ ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے کہا کیا ہو گیا ہے؟ ادھر تھی کمرے میں۔ وہ کہنے لگی اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں اماں ہر وقت غصے میں ہوتی تھی، مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر بھی مجھے عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ میں اس بچی کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے اس بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ چند دن بعد میری چچی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سب کزن کے ساتھ پیار سے رہتے تھے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی۔ اسکول جانے سے بھی وہ گھبرانے لگی تھی، وہاں بھی جا نہیں سکتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی۔ صبح کا وقت تھا، میں بہت دیر سے اٹھی۔ میں نے دیکھا میری کزن میرے ساتھ سو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا یہ کب میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ سو رہی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ پہلے بھی تو وہ اکیلی ہی سوتی تھی جب اس کے ماں باپ تھے، اب وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ میں نے گہرے سانس لے کر اس کو ہاتھ لگایا، اسے بخار تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے باہر جا کر اس کا اپنے بتایا، ابا اسے لے کر ہاسپٹل چلے گئے۔ گھر میں سبھی اس کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا منگیتر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی، وہ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، اگر اماں دیکھ لیتی تو دونوں کی شامت آ جانی تھی۔ اماں ایسے ہی کرتی تھی، کہیں بھی ہم دونوں کو دیکھ لیتی تو وہیں پر ڈانٹ دیتی تھی۔ وہ ایک دم سے چلتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے حیرت سے کہا پاگل ہو، اماں سے عزت اتروانی ہے کیا؟ بھاگو یہاں سے۔ وہ کہنے لگا میری ہی تو ہو تم۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا بھاگو یہاں سے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ میں دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ مجھے حیرت تو اس بات پر ہوتی تھی آخر اماں کو کیا تھا، وہ کیوں ایسے کرتی تھی؟ انہیں بھی پتہ تھا میری اس کے ساتھ شادی ہونی ہے، پھر بھی مجھے ڈانٹ دیتی تھی۔ اماں تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے شروع سے ہی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن ابا کی مرضی کے خلاف بھلا کون اس گھر میں جا سکتا تھا۔ رات کے وقت میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، پھر بغور کیا تو پتہ چلا میری کزن کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں کی طرف گئی، وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہا کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہے پاگل؟ وہ مجھے کہنے لگی آپی میرے ماما بابا مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟
سب کے پاس ہے، میرے پاس ہی نہیں۔ وہ مجھے روتی ہوئی بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر مجھے کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے پیار سے اس کو چپ کروایا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا آج کے بعد نہیں رونا، ورنہ پھر میں بھی بات نہیں کروں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی ٹھیک ہے، میں نہیں روتی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے خود ہی پوچھ لیا کوئی بات کرنی ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ میں نے کہا اچھا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے ایک دم سے میرا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ اس نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ میرے پاس ہی رک جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھنے لگ گئی۔ وہ تھوڑی دیر بعد سو گئی تو میں اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میں نے حیرت سے دیکھا لاؤنج میں میرا منگیتر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تو اتنی جلدی سو جاتا تھا، اتنی رات تک کیوں جاگ رہا تھا؟ میں اس کی طرف گئی اور اس سے کہا اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ مجھے ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گیا اور کہنے لگا کچھ نہیں، وہ بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو باہر آ گیا۔ میں نے کہا کیوں بھائی، نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ ابھی سے نیندیں اڑ گئیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مجھے نہ جانے کیوں بیزار لگ رہا تھا، جیسے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے حیران کی ہو رہی تھی۔ پہلے جب بھی اسے موقع ملتا تھا مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں ابھی بیٹھی ہی تھی، مجھے عجیب سا لگنے لگ گیا تھا۔ پہلی بار مجھے اپنے منگیتر کا رویہ بہت عجیب لگا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی اور صحن میں آ کر ٹہلنے لگ گئی۔ کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا۔ پھر جب میں کمرے میں آئی تب مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے گہری سانس لی، فریش ہوئی اور یونیورسٹی جانے کی تیار ہو گئی۔ جب میں باہر آئی تو اماں مجھے کہنے لگی کہ اتنی دیر سے کیوں اٹھی؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا ویسے ہی رات کو نیند نہیں آئی تھی، اس وجہ سے میری آنکھ دیر سے کھلی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میری بات سن کر اماں کہنے لگی کسی نے کوئی بات کرنی ہے، ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، پہلے جلدی اٹھ جاتی ہو۔ اماں مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور میں ارد گرد اپنے کزن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ صبح کے وقت گھر میں ہی ہوتا تھا اور ہوتا بھی سامنے ہی تھا۔ اماں مجھے غصے میں کہنے لگی کیا دیکھ رہی وہ ارد گرد؟ اماں نے جب غصے میں بات کی تو میں ڈر گئی اور اماں سے کہا کیا ہو گیا ہے؟ ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بات بات پر غصہ کرتی ہیں۔ میں غصے میں بنا ناشتہ کے لیے اٹھ گئی۔ اماں مجھے پیچھے سے بلاتی رہیں مگر مجھے غصہ آیا ہوا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ اب جس کو دیکھو اس کا یہ رویہ تھا میرے ساتھ، مجھے تو بہت غصہ آ رہا تھا۔ یونیورسٹی آ کر میں نے اپنے کزن کو کال کی، نہ جانے کیوں مجھے بے چینی لگ گئی تھی۔ میں سارا دن پریشان رہی۔ کافی وقت بعد اس کی کال آئی۔ میں نے اسے کہا کہاں مصروف تھے؟ کال بھی کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کوئی کام تھا؟ میں نے کہا صبح تمہیں دیکھا نہیں تھا، کہاں تھے؟ وہ مجھے کہنے لگا ضروری کام سے گیا تھا، اب کال نہ کرنا۔ اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل بیگ میں ڈال دیا۔ پہلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ مجھے بلائے نہ بلائے، لیکن اب مجھے فرق پڑنے لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا تھا، مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا میں بھی اس سے کوئی بات نہیں کروں گی، اگر وہ نخرے دکھا رہا ہے تو میں بھی دکھا سکتی ہوں۔ میں نے غصے میں سوچا اور کلاس لینے چلی گئی۔ گھر آتے ہی میں غصے میں کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آیا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے میری کزن کھڑی ہوئی تھی۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ میں نے غصے میں اس کو کہہ دیا میرا دماغ کھانے آ گئی، تم نے الگ سے مجھے ذلیل کیا ہوا تھا۔ میں اس سے ڈانٹ رہی تھی، سامنے میرا کزن بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ غصے میں مجھے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے پاگل عورت، اس سے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ وہ اس کا بازو زور سے پکڑ کر وہاں سے لے کر چلا گیا۔ میں نے غصے میں دروازہ بند کر لیا، لیکن کافی دیر بعد مجھے احساس ہوا میں نے غصے میں جو کچھ زیادہ ہی اسے بول دیا تھا۔ وہ میرے پاس ہی تو آتی تھی اور جاتی ہی وہ کس کے پاس تھی،
اور وہ بھی اپنے منگیتر کے سامنے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ مجھے لگ رہا تھا مجھے اس سے سوری کرنا چاہیے۔ میں کمرے سے نکل رہی اس کے کمرے میں گئی تو اس نے دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ میں نے دستک دی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور گہری سانس لی۔ اس کے بعد کافی دن تک میں نے اپنے کزن سے کوئی بات نہ کی۔ نہ جانے کیوں وہ سب سے دور دور بھاگ رہی تھی، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی۔ رات کے وقت میں اس کے کمرے میں آئی۔ آج دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ کمرے میں اندھیرا کیا ہوا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی اور اس نے کمبل اوڑھ لیا۔ میں اس کے پاس گئی، کمبل ہٹایا تو وہ مجھے بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی جا یہاں سے۔ میں نے اسے کہا کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، لیکن وہ کہنے لگی جائیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سے میرے ساتھ چپک گئی اور کہنے لگی میرے پاس ہی رہنا، مجھ سے دور مت جانا پلیز۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے خود سے الگ کیا اور پیار سے پوچھا کیا ہوا ہے، کیوں اداس ہو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ چلو شاباش مجھے بتاؤ، میں اس سے پوچھ رہی تھی اور وہ روتی رہی، میرے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور کہا بتاؤ، لیکن وہ مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ویسے ڈری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسے چپکی ہوئی ہے۔ میں نے اسے پہلے اپنے ساتھ ہی لگائے رکھا۔ وہ سوتے تک یہی کہتی رہی میرے پاس ہی رہنا۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا کہ جیسے اس کی حالت تھی رات کے نہ جانے کون سے پہر میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا کزن نہ جانے کیوں باہر گھوم رہا تھا۔ میں اس کی طرف گئی اور غصے میں کہا مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور کہنے لگا کیا مطلب، میں نے کیا کیا؟ وہ گھبراتا ہوا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم خود بھی نہیں جانتے کہ تم نے کیا نہیں کیا۔ وہ گھبرا گیا تھا اور مجھے کہنے لگا بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا کچھ دنوں سے مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ اگر ایسے ہی کرنا ہے تو مجھے وجہ بتا دو۔ عجیب انسان ہو، پہلے تو تم بات کرتے تھے، اب جب میں بات کرنا چاہتی ہوں تو اگنور کر دیتے ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا تمہاری اماں کو ہی اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کی بیٹی سے کوئی بات کروں، جب بھی دیکھ لیں باتیں سنانے لگ جاتی ہیں۔ پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اچھا، پہلے تو بڑے ڈھیٹ تھے، اماں کچھ بھی کہہ لیتی تھی اور تم آرام سے سن لیتے تھے، اب کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا یار آدھی رات کو میرا دماغ نہ کھاؤ، اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بس میرا 1 سال باقی تھا ڈاکٹر بننے میں، اور اس کے بعد میری شادی ہو جانی تھی اس کے ساتھ، لیکن اس کا تو رویہ ہی میرے ساتھ ایسا بدلا ہوا تھا، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں جب یونیورسٹی سے آئی تو مجھے آج اپنی کزن کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پہلے اکثر وہ سامنے ہی ہوتی تھی۔ میں نے اماں سے اور چچی سے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کمرے میں ہی ہوگی، ابھی باہر نہیں آئی۔ صبح کی میرا دل کیا اماں کو باتیں سنا دوں، کسی کو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ میں اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی، اس کی تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا اسکول کیوں نہیں جاتی؟ وہ مجھے کہنے لگی دل نہیں کرتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پیار سے کہا اسکول جایا کرو، اسکول میں بس 2 سال ہی تو رہ گئے ہیں، اس کے بعد کالج جانا، یہی لائف ہوتی ہے، ایسے نہیں خاموش ہوتے۔ میں اسے پیار سے سمجھانے لگ گئی اور وہ عجیب نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی آپ اپنی زندگی سے اتنا خوش ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنا عجیب سوال کر رہی تھی مجھ سے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں خوش ہوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے اسے کہا کل سے اسکول جانا۔ وہ مجھے کہنے لگی میں اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ میں نے کہا کیوں نہیں نکال سکتی، یہی تو زندگی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی میری یہ زندگی خراب ہو گئی۔ مجھے اس کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کچھ نہیں ہوا، تمہاری زندگی ہو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھو ہم سب تو ہیں نا تمہارے ساتھ۔ میرے ابا بھی تو خیال رکھتے ہیں، کیا ہوا اگر میری اماں خیال نہیں رکھتی تمہارا؟
میں بھی تو رکھتی ہوں، مجھے بڑی بہن سمجھ لو۔ میں اسے سمجھائے جا رہی تھی اور وہ رونے لگ گئی، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو گرنے لگ گئے۔ میں نے اسے کہا رونا بند کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر نہیں روتے، ایسے پھر سب تمہیں کمزور کہیں گے۔ دیکھو تمہیں کمزور نہیں بننا۔ وہ مجھے روتے ہوئے کہنے لگی میں کمزور ہی ہوں، میں اپنے حق کے لیے لڑ بھی نہیں سکتی۔ مجھے حیران کی ہوئی اس کی بات سن کر، کیا وہ کہنا چاہ رہی تھی؟ میں نے کہا کیوں تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا؟ کوئی تمہارا حق نہیں لے رہا، پریشان نہیں ہونا۔ میں کافی دیر سمجھاتی رہی، پھر میں کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، لیکن وہ کسی کو بتا نہیں رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے۔ وہ ایک چڑچڑی ہو گئی تھی، گھر میں سب سے دور رہنے لگی تھی، کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ سب اس کے رویے سے بہت زیادہ حیران تھے کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا جو وہ سب کے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ کسی کے ساتھ بھی اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ رات کے وقت میں اس کے کمرے میں آئی تو اس کی عجیب سی حالت تھی، وہ روئی جا رہی تھی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھی، اسے پوچھا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی آپی مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے اپنی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کسی کو کیا بتاؤں۔ وہ روئی جا رہی تھی، اچانک وہ روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جھٹکا لگا، میں نے جلدی سے ابا کو بتایا، انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی، ڈاکٹر بھی آ گیا اور ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے جو کچھ بتایا وہ سن کر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے تو لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر نے بتانے میں غلطی کر دی ہو۔ ابا نے پھر سے پوچھا مگر ڈاکٹر کہنے لگا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پریگننٹ ہے۔ میں حیرت سے کہنے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بچی ہے، ایسا اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے، کس نے یہ سب کر دیا؟ ڈاکٹر کے جاتے ہی اماں اس پر پھٹ پڑیں اور غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگی کس کے ساتھ یہ سب کیا، اور وہ روتی ہوئی خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو پیچھے کیا اور غصے میں کہا کیا ہو گیا ہے اماں، بچی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ پہلے اس سے تو پوچھ لیں اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ تو معصوم ہے، گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی۔ اماں مجھے غصے میں ڈانٹنے لگ گئی اور کہنے لگی اس کی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو سب اس کے کمرے سے۔ اماں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اماں نے بس اس سے اتنا کہا تم میری کچھ نہیں لگتی، مرو جیو میری طرف سے۔ چچا پریشانی کے عالم میں باہر نکل گئے، وہ اماں اور چچی کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا گھر میں سے ہی کسی نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا، کیونکہ وہ باہر تو جاتی نہیں تھی، یا کسی کی ہمت تو نہیں تھی گھر میں آ کر ایسا کچھ کرتا۔ اب تو میں یہ سوچ ہی رہی تھی گھر میں سے کون ہو سکتا ہے؟ میرا اپنا بھائی بھی تھا، ایک منگیتر تھا، ایک کزن تھا، منگیتر کا بھائی، لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ ان کی تو کزن تھی، خاندان کی عزت تھی۔ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی اور مجھے حیرت تھی کہ کسی نے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی، کسی نے اس سے کچھ پوچھا تک نہیں تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیوں وہ ایسے ہو گئی ہے، کس نے ایسا کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا، گھر میں سب ریلیکس تھے جیسے کسی نے کچھ نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ گھر میں ہی کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کر سکتا ہے ایسا۔ اس نے کبھی کچھ بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا، کاش کہ میں اس سے پوچھ لیتی کہ وہ کیوں پریشان ہوتی ہے، کیوں اداس ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی، مجھے تو حیرانگی ہو رہی تھی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، سب سو گئے تھے۔ میں نے دھیرے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور مجھے کہنے لگی یہاں سے جائیں۔ میں نے اس سے کہا مجھے بتاؤ یہ سب کس نے کیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی آپ کیا کر لیں گی، جائیں یہاں سے۔ میں نے اسے کہا پاگل مجھے بتاؤ، میں اسے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور کہا نہیں بتانا مجھے بھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے منع کیا تھا کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا، لیکن ایسا کیسے چل سکتا تھا؟ وہ بچی تھی، وہ خود سے ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے سے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں اماں کمرے میں آ گئی اور غصے میں مجھے کہنے لگی اس بے حیا کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، وہ کتنی نفرت سے اس کے بارے میں بول رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا ایک بار اسے پوچھ تو لے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر کچھ بھی کہہ لینا۔ اماں مجھے غصے میں کہنے لگی زیادہ اس کی ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے،
میں ایسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا، انہیں تو ذرا سا بھی اس بچی پر یقین نہیں تھا، نہ ہی وہ اس کے کچھ پوچھ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، وہ بھی تو کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جیسے اس سے پوچھوں، یہ بہت پریشانی والی بات ہے۔ میں ابا کے کمرے میں گئی، ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا مجھے کہنے لگے، کیا ہوا ہے، کوئی بات کرنی ہے؟ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، آپ کی بھتیجی کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ ابا مجھے کہنے لگے، میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، ہم کل بات کریں گے۔ میں کچھ کہنے لگی، ابا مجھے کہنے لگے، میں نے کہہ دیا نا کہ کل بات ہوگی، تو اس کا مطلب کل ہی بات ہوگی، ابھی مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، تم جا سکتی ہو۔ وہ بھی بہت غصے میں تھے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد اکثر میں اس کے کمرے میں جاتی، اس کی حالت بھی بہت عجیب سی ہوئی پڑی تھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ مجھے اب لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بتا دے گی، لیکن کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ آج یوں ہی میں اس کی پاس آئی، وہ کہنے لگی، محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی بات سن کر مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ آج تک اس نے ایسا کوئی فضول سوال نہیں پوچھا تھا۔ میں نے کہا، فضول چیز ہوتی ہے محبت، مت سوچو اس بارے میں۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکلنے لگی تو اماں مجھے کہنے لگی، آج سے یہ بے حیا میرے کمرے میں رہے گی، میں اس پر نظر رکھوں گی۔ اماں اس کے بازو سے پکڑ کر لے جانے لگی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اماں کچھ تو دیکھ لیں، اس وقت اس کی حالت کیا ہے، وہ بچی ہے۔ اماں کہنے لگی، ایسی بچیاں مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے آج افسوس ہوا تھا کہ وہ میری اماں تھی۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ اس سے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی، لیکن میں بھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ اب تو وہ مجھے اور بھی تجسس ہو رہا تھا۔ جو اس نے مجھ سے محبت والا سوال پوچھا تھا بہت عجیب تھا، پہلے کبھی اس نے ایسا کچھ نہیں پوچھا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بس اسی بارے میں سوچ رہی تھی، کب سے مجھے اس کی ایسی حالت کے بارے میں پتہ تھا۔ میں تو ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی، نہ ہی مجھے سوچ سوچ کر نیند آ رہی تھی، نہ ہی وہ مجھے کچھ بتا رہی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا بس اس سے پوچھ کر ہی رہوں گی، آخر وہ مجھے کچھ تو بتائے گی نا۔ میں اماں کے کمرے میں گئی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ آج تو ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ میرے قدم کمرے کے سامنے ہی تھم گئے۔ میں اماں کے اندر سے آنے والی آواز سن کر حیران ہو گئی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی۔ اماں کی باتیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو لگ گئے۔ اس وقت میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر بہت بے چین ہونے لگ گئی تھی۔ نہ جانے کتنے خیال تھے جو میرے دماغ کو خراب کر رہے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کہاں جاؤں، بس چلتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ میں نے اماں کے بارے میں تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، وہ ایسا کریں گی، نہ جانے کیوں انہوں نے معصوم بچی کے ساتھ یہ سب کیا۔ میں اپنے کزن کے کمرے میں آئی، وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں جانتی تھی اب وہ کہاں ہے۔ میں اسی کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے گہری سانس لی، اس کے کمرے میں ٹہلنے لگ گئی۔ اتنے میں وہ کمرے میں آیا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم کدھر سے آ رہے ہو؟ میں اس کی لال ہوتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کر رہا تھا، جیسے اس کے پاس مجھے دینے کو جواب ہی نہ ہو۔ میں نے اسے کہا، بتاؤ اپنا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، باہر گیا تھا، اب ہر جگہ تمہیں بتا کر جاؤں؟ باہر کسی کے پاس گئے تھے؟ اپنی بیوی کے پاس؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے گھبرا گیا اور کہنے لگا، کیا مطلب، کون سی بیوی؟ میں نے غصے میں اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرا۔ میں نے غصے میں، شرم بھی نہیں آ رہی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، سب کچھ تو جانتی ہوں، پھر بھی بچے بن رہے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا، کیسی بات کر رہی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، سب کچھ جانتی ہوں، کیوں تم نے اس بچی کے ساتھ ایسا کیا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مجھے کیا کہتے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ محبت تھی تمہاری؟ میں نے چلا کر کہا۔ وہ کہنے لگا، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ میں نے غصے میں کہا، سننے دو، سب کو تمہاری وجہ سے وہ بچی ذلیل ہو رہی ہے، اب مجھے کرنا تم ذلیل۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ بھی غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تمہارے لیے یہی سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر
میں نے کہا اچھا تم نے اس بچی سے نکاح کیا، اس میں میرا کیا فائدہ؟ میرے لیے اس میں تم نے کیا کر دیا جو میرے لیے کیا؟ میں غصے میں اس سے پوچھ رہی تھی، وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا ٹھیک ہے تم نہیں بتا رہے نہ بتاؤ، میں اسی سے پوچھ لوں گی۔ میں غصے میں اس کے کمرے سے نکلی اور دھیرے سے اماں کے کمرے میں گئی۔ وہ ان کے کمرے میں نہیں تھی۔ پھر میں اس کے کمرے میں آئی، وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے کا دروازہ بند کر کے اس کے پاس آئی اور مجھے دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا میری طرف دیکھو۔ اس نے دوسری طرف منہ کیا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے؟ میں نے جب اس سے پوچھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی نہیں بتا سکتی۔ میں نے اسے کہا میرے منگیتر نے کیا ہے نا۔ وہ اس بات پہ سر ہلانے لگ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے تمہیں؟ وہ روتی ہوئی کہنے لگی آپ ہی مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کی اماں بھی ساتھ گئی تھی ہمارے وہاں پر، انہوں نے ہم دونوں کا نکاح کروا دیا۔ آپ کی اماں نے مجھے کہا تھا کسی کو مت بتانا، یہ تم سے بہت محبت کرے گا، تمہیں کبھی ماما بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ وہ میرے ساتھ پہلے بہت ساری باتیں بھی کرتے تھے، پھر وہ نہیں آئے، ایک دن کے بعد مجھ سے دور ہو گئے۔ مجھ سے سب دور کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ کی اماں نے تو کہا تھا میرے پاس ہی رہے گا، آپ مجھے برباد کر کے وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ مجھے صرف اس کی دوری کی تکلیف ہے۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی اور میں اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ محبت والے سوال کیوں پوچھ رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ جس شخص کو پوری زندگی میں نے اپنے ساتھ دیکھا تھا، آج وہ خود مجھ سے دور دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی اماں نے کیا تھا یہ سب کچھ، لیکن وہ شخص اس معصوم کے دل میں محبت ڈال کر خود اس سے دور ہو گیا۔ میں خاموش ہو گئی، میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں تھے۔ اب مجھے سچ دلاسے کی ضرورت تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، آنسو جاری تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کزن کے کمرے میں گئی، وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم سے میرے پاس آیا، کہنے لگا رو رہی ہو تم؟ میں نے کہا وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس کے دل میں محبت ڈال کر اس سے دور کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے اس سے گریبان سے پکڑ کر چیخ کر کہا۔ وہ مجھے کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے چیخ کر کہا بس کرو، بس کر دو۔ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا، کہنے لگا تمہاری اماں نے کہا تھا اس بچی سے نکاح کرو، تب وہ تمہاری شادی مجھ سے کریں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، جیسا انہوں نے کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ اس کی بات سن کر میں نے چیخ کر کہا بس کر دو، اب وہی تمہاری بیوی ہے اور اسی کو قبول کرو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے اس قدر چیخ کر کہا کہ اماں بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اماں آپ نے 3 زندگیاں برباد کی ہیں، اگر آپ اس کی ساتھ میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں تو پہلے ہی دن بتا دیتیں، میں خود انکار کر دیتی۔ اب اس سے بولیں وہی اس کی بیوی ہے، میرا اس کا آج سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ کہہ کر اس بچی کا بازو پکڑ کر لائی اور کہا یہ ہے آج سے تمہارا شوہر، اسی کے کمرے میں رہو گی تم، اب تم بچی نہیں رہی۔ میں نے سنجیدگی سے اسے کہا اور پھر اپنے کزن کی طرف دیکھ کر کہا اس سے تکلیف دینے کی کوشش مت کرنا، مجھ سے زیادہ خیال رکھے گی یہ تمہارا، کیونکہ اس کے معصوم ذہن میں محبت تم نے ڈالی ہے، معصوم ذہن میں محبت تم نے ڈالی ہے، گناہگار مت بن جانا۔ میں یہ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل آئی۔ اگلے دن سب کچھ پتہ چل گیا۔ میرے بھی کچھ ماہ رہ گئے۔ میں نے ابا سے اجازت دی اور ہاسٹل میں چلی گئی۔ باقی کا میں وہیں رہ کر پڑھنا چاہتی تھی۔ میں سب سے دور آ گئی، کچھ دن تکلیف میں رہی، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ گئی، حقیقت قبول کر لی۔ جب میں ڈاکٹر بن گئی، گھر میں واپس آئی تو میں نے دیکھا اس کا بیٹا تھا، پر میں نے کسی کو کچھ محسوس نہیں کروایا تھا کہ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں جب اس بچی کو دیکھتی، اب تو وہ بچی نہیں رہی تھی، لیکن وہ مجھے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میرا کزن بھی خوش تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا سب سنبھل گئے، پر نہ جانے کب میں نے مکمل طور پر ٹھیک ہونا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر اماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ دوسرے کزن کے ساتھ کر دیا۔ اس بار پھر سے میں نے کچھ نہ کہا، نہ ہی کچھ کہنے کی ہمت تھی۔ مسکرا دی، بس اتنا کہا آپ خوش ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھے کہاں پہ آ رہی ہیں۔ اماں مجھے کہنے لگی میں شرمندہ ہوں